نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، آج کا بیان قرآن کریم کے 16ویں جز کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ رات تراویح میں قرآن کریم کی ایک سورت کی چند صفحات اور چند رکوعات بھی پڑھی گئی ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ طٰہٰ ہے، اور اس سے پہلے تراویح کے اندر سورۃ الکہف پڑھی گئی تھی۔ سورہ کہف کے بے بائی بڑی فضیلت ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کے رات تہجد میں سورۃ الکہف پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس طرح 80 سال کے نیکیاں، عبادت کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو، امت مسلمہ کو قرآن کریم کی کم سے کم 2 جز، 2 سپارے ضرور یاد کر لینا چاہیے، اور چند سورتیں ضرور یاد کر لینا چاہیے، اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کو یہ سورتیں یاد نہ ہو، صرف چھوٹی چھوٹی سورتیں تہجد میں پڑھیں گی تو اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ تہجد کی نماز ہی ایسی ہوتی ہے، قیام اللیل، اور لمبی رکعت کیا جائے۔ جب آپ کو لمبی سورہ یاد ہی نہیں ہوگی تو میرے بھائی ہم کیسے لمبی رکعت کریں گے؟ اس لیے بڑے فرماتے ہیں سورہ سجدہ، سورۃ الکہف، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورۃ البقرہ، ایک ایسی یہ تمام صورتیں ہیں جس کی اتنی فضیلت آئی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی فضیلت، اگر اس پر بات کی جائے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جسے یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج تو جس کو پڑھنے بھی آتا ہے، روزے کے بہانہ کر کر قرآن رمضان میں کھولتے بھی نہیں، ویسے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وقت قرآن لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو ہے اسی مسلمان کی زندگی پر جو قرآن رمضان میں اترا، اس قرآن کو رمضان ہی میں نہ پڑھا جائے، صرف کھانے پینے میں لگا رہے، ایسی زندگی سے میرے بھائی کیا فائدہ؟ سورۃ الکہف یہ مکی صورت ہے، اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ہجرت حبشہ قریب تھا، اور جیسے میں نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ یہ سورت بھی سورہ یوسف کی طریقے پر سوال کے جواب میں اللہ نے نازل فرمایا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے امتحان لینے کے لیے اللہ کے نبی سے، دوسروں سے سوال کرواتا ہے، اللہ کے نبی سے اس چیز کے بارے میں پوچھو تو صحیح، جس طرح سورہ یوسف میں پوچھا گیا تھا، بتاؤ تو صحیح بنی اسرائیل کو مصر آنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک بیٹھک میں یہ پوری صورت نازل فرما کر اس کے منہ پر جواب دے دیا۔ یہ سورہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ کفار و مشرکین یہودیوں نے چند شخص کو کھڑا کیا اور ان کو کھڑا کر کے کہا، اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کے کتاب میں، یہودیوں کے ہسٹری کے جو کتاب ہوا کرتی تھی اس میں یہ واقعات آئے تھے۔ یہودیوں نے سوچا اگر اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھا جائے وہ تو پکا جواب نہیں دے پائیں گے، اس واقعے کی خبر تو صرف ہمارے پاس ہے۔ لیکن میں اس اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، سورۃ الکہف، اور اس کے سوال کا جواب اپنے نبی سے دلوایا، اور ایسا جواب دلوایا کہ جو چیز اس کو معلوم نہیں بھی تھے، اللہ کے نبی نے اس چیز کا بھی اس سے جواب دلوا دیا۔ سورہ کہف، اصحاب کہف کا واقعہ چند نوجوان کا بارے میں آتا، علماء فرماتے ہیں نوجوان جس طرح جوانی میں گناہ کرنے کا ان کو جوش ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ توبہ کرنے میں بھی آگے ہوا کرتے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر یہاں تک آتا ہے
کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے جو عمر ڈھل جاتی ہے بڑھاپے میں، آج تک میں نے کسی کو غیر کو اسلام قبول کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوان کی جو جوانی ہوا کرتی ہے، یہ جوانی میرے بھائی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح جوانی میں لوگ گناہ کرتے ہیں جوش و خروش سے، اسی طرح توبہ کر کے نیک بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اصحاب کہف میں یہی ہوا، چند نوجوان تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور اس زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود ان نوجوانوں نے سوچا اگر اسے معلوم ہو گیا ہمیں تو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں یہ دے گا، اس لیے انہوں نے مشورہ کر کے گاؤں سے نکل گئے۔ میرے بھائی گاؤں چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا، لیکن انہوں نے مشورہ کر کے نکلا اور ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اپنے کتے کو اس غار کے دروازے پر پہرہ ڈالی کے لیے بٹھا دیا۔ ہاں حدیث کے اندر آتا، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، یہ کتا اصحاب کہف کا کل حضرت انسان پر تھو تھو کرے گا اور کہے گا انسان، اس لیے کہ یہ کتا بھی میرے بھائی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا، چونٹی بھی جنت میں جائے گی، گائے بھی جنت میں جائے گا۔ میں آپ کو کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا، مچھلی بھی جنت میں جائے گی، کون کون سے وہ جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، اس میں یہ بھی آتا ہے کتا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ کتا کل قیامت کے دن حضرت انسان سے پوچھے گا اے انسان، جو تو اپنے آپ کو بڑا تکبر کیا کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، مجھے تو سب سے زیادہ ذلیل سمجھتا تھا، اگر کسی کو گالی دینا ہوتا تو اس کو کتا کہتا تھا، لیکن تو آج کتنا بڑا عقل مند انسان نکلا، تو جہنم میں جا رہا ہے۔ جس نام کو تو گالی سمجھتا تھا، یعنی میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کتے سے میرے بھائی ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کا بڑا وفادار، ہم کتے سے بھی بدتر ہیں۔ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، جس اللہ کا ہم کھاتے ہیں، جس اللہ نے ہمیں پہننے کو دیا، رزق دیا، نعمتیں دی، اسی اللہ کا ہم میرے بھائیوں وفادار نہیں، نافرمان ہیں۔ چند نمازیں آج ہم سے پڑھنی مشکل ہے۔ اصحاب کہف اللہ نے ان کو سلا دیا، جب ان کی نیند کھلتی ہے وہ سوچتے ہیں میں نے زیادہ سو گیا، کتنا دن، 1-2 گھنٹے زیادہ، لیکن اسی سورہ کے اندر آیا ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا، یعنی پوری یہ آیت اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو، ان نوجوانوں کو 3900 سال تک سلایا۔ کتنا؟ 3900 سال تک اللہ نے اس غار میں اس کو سلایا۔ اللہ کا کرشمہ دیکھو، اگر انسان ایک کروٹ پر سوتا رہے، زمین اس کو کھا جائے، زمین کی مٹی، لیکن اللہ نے اس کی کروٹیں بھی بدلائی، دھوپ سے بھی اس کو بچایا۔ 300 طلعت تداوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، یعنی کروٹیں بدلتا رہا، یمین دائیں کروٹ بائیں کروٹ، اللہ نے 3900 سال تک ان کو سلایا۔ تو ان کی نیند کھلتی ہے، وہ باہر جاتے، کہتے ہیں چلو بھوک لگی ہے کھانا لے کر آؤ، لیکن اس ظالم بادشاہ سے بچ کے رہنا، کہیں معلوم نہ ہو جائے ہم ہیں تو ہم کو پکڑ لے گا۔ جب وہ باہر نکلتا تو دیکھتا ہے علاقہ ہی بدل گیا ہے، گھر ہی بدل چکے ہیں، انسان ہی وہ نہیں ہے۔ ان کو بڑی حیران و پریشانی ہوئی، کسی دکان پر جاتے، جو ان کے پاس روپیہ تھا وہ چل نہیں رہا، اس لیے کہ روپیہ بھی چینج ہو چکا تھا۔ جب تحقیق ہوئی تو لوگوں کو معلوم ہوا یہ اس زمانے کا پیسہ ہے، اس کو مرے ہوئے اور اس کی بادشاہت کو ختم ہوئے 4000 سال کے قریب ہو چکا ہے۔ وہ اصحاب کہف اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا رحم کتنا ہمارے اوپر ہے، تو نے ہمیں ظالموں سے کتنا دن تک بچایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفار و مشرکین، یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے جو میں کہتا ہوں، بعد الموت بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں اٹھنا ہے، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں۔ اصحاب کہف کو میرے اللہ نے کیسے اتنے 1000 سال سلانے کے بعد اٹھایا، ذرا اس سے تو تم سبق حاصل کرو۔
آگے پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی صورت کے اندر ہے. سوال کرتے ہیں اے نبی آج آپ ہمیں بتائے تو صحیح موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں میرا اللہ کو مسلمانوں تکبر پسند نہیں ہے, گھمنڈ پسند نہیں ہے. موسیٰ نے تکبر نہیں کیا تھا, نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح اس وقت پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ سب سے بڑا عالم جاننے والا کون ہے. موسیٰ نے کہہ دیا تھا ابھی تو میں ہی ہوں. انہوں نے سوچا میں تو نبی ہوں, مجھ سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا. اللہ کو یہ ادا پسند نہ آیا, اللہ کو اتنا کہنا پسند نہیں آیا. موسیٰ کو وہی ہوتا ہے موسیٰ کیا تو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے, میں تجھے پتہ بتاتا ہوں وہاں جا تجھے معلوم ہوگا تجھ سے بھی بڑا کوئی جاننے والا ہے. موسیٰ کو یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے, اس کے بعد میں ہوں, لیکن موسیٰ نے کہا سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. خضر علیہ السلام کی مختصر واقعہ بیان کرو, لمبا واقعہ. اپنے خادم کو وہ لیتے ہیں, ایک چند مچھلی ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ نے ان کو پتہ بتایا جہاں پر تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی وہیں سے تمہارا راستہ اصل شروع ہوگا. واقعہ مختصر, خضر کے پاس موسیٰ پہنچتے ہیں اور ان سے وہاں ملاقات ہوتی ہے. خضر علیہ السلام کو بتایا جاتا اللہ کا فرمان ہے میں آپ کے ساتھ رہوں. خضر کہتے ہیں تم نبی ہو, جلیل القدر نبی ہو, تم کو ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. موسیٰ نے ریکویسٹ کیا, خضر نے اپنے ساتھ لے لیا. سفر کرتے ہیں, سب سے پہلے ایک کشتی پر سوار ہوتے, کشتی پر بیٹھ کر دریا پار کرتے ہیں. جب دریا پار کر جاتے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پاٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تو نبی تھے, جلیل القدر نبی تھے. خضر سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے خضر یہ تم نے کیا کیا, جس کشتی پر آپ نے سوار ہو کر دریا پار کیا اسی کشتی کو آپ نے توڑ دیا. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو موسیٰ کہتے ہیں بھائی بہت بڑا ظالم بھی دشمن بھی ایک بار انسان کو معاف کر دیا کرتا ہے, اب کے بعد میں نہیں بولوں گا. دونوں چلتے ہیں. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها, اہل قریہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں. یہ دونوں مسافر ہوتے, گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں میں مسافر ہوں کچھ کھانے کے لیے دو. لیکن اس گاؤں والا اتنا کنجوس نکلتا ہے ایک گلاس پانی بھی دونوں مسافر کو نہیں دیتے, یعنی موسیٰ اور خضر کو. لیکن جب وہ چلتے ہیں اسی گاؤں میں ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کو ہوتا, خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا. پھر موسیٰ بول پڑتے ہیں اے خضر آپ نے یہ کیا کیا, یہ گاؤں والا تو اتنا کنجوس نکلا ایک گلاس ہمیں پانی تک نہیں دیا, لیکن اس گاؤں والے کے آپ دیوار صحیح کر رہے. خضر کہتے ہیں موسیٰ پھر تم بول رہے ہو اب آخر تمہارا لاسٹ تم پر چیلنج ہے اور لاسٹ وارننگ ہے, اس کے بعد اگر تم بولے تو تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ. پھر موسیٰ خاموش ہو جاتے. پھر چلتے ہیں, ایک چند لڑکے یا ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں, خضر علیہ السلام اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے. پھر موسیٰ بول پڑتا ہے خضر یہ تو بچہ تھا, انہوں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا, آپ کو بھی کچھ نہیں کہا تھا, کھیلتے ہوئے بچے کو آپ نے کیوں قتل کر دیا. موسیٰ کہے خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ لاسٹ وارننگ بھی تم نے ضائع کر دیا, اب تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے. اب تم بات سنو, جو پہلے مرتبہ سفر کر کے میں نے کشتی کو پاڑا تھا وہ کشتی ایسی تھی جو غریب کا کشتی تھا اور اس پر ظالم بادشاہ رہا کرتا ہے. جو کشتی اچھی ہوا کرتی وہ ظالم بادشاہ اپنے قبضے قدرت میں لے لیتا ہے. اے موسیٰ میں نے اس کشتی کو اس لیے پاڑ دیا وہ کشتی عیب دار ہو جائے اور وہ بادشاہ وہ کشتی نہ لے, غریب اپنی روزی روٹی چلائے. اور میں نے بچے کو جو قتل کیا یہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونے والا تھا, یہ میں نے خود نہیں اس کو مار دیا, یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ میں اس کے بچے کو قتل کروں, اس لیے میں نے اس کو مار دیا, اس لیے کہ وہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا. اور میں نے جو دیوار صحیح کی تھی اے موسیٰ اس دیوار کے نیچے دو یتیم یا تین یتیم یا ایک یتیم بچے کا خزانہ ہے جس کا باپ بڑا
نیک بخت انسان تھا، اللہ والا تھا، یہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ ابھی چھوٹا ہے، یہ گاؤں والے بہت بڑے کنجوس ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، یہ گاؤں والے پورے خزانے کو اپنے پیٹ میں بھر لیتے، اس لیے میں نے دیوار صحیح کر دیا، جب بچے بڑے ہوں گے اپنے باپ کی دولت کو زمین سے نکال لیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، صحیح معنوں میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موسیٰ رجوع کرتے ہیں، اور آگے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، انشاءاللہ بعد میں باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔